رسولی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزت اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شاہدی ہے وہ تاج مرسلین ہے، وہ شاہدی ہے وہ تاج مرسلین ہے، وہ طیب و امی ہے اس کی ثنا یہی ہے، وہ انوار اکرم حبیب یاسین طہ ملجا و ماوا، سرور کائنات خاتمہ المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی ہے جن کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کے گھٹاٹو اندھیرا ختم ہو گیا، امن اور سکون کا پیغام عرب سے نکل کر پوری کائنات میں پھیل گیا، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سیر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، جن کے لعاب اتھر بیمار کے لیے شفا اور اکسیر اعظم ہے، جن کے چہرہ اقدس کی نظر مقدر کے تمام ستاروں کو روشن کر دیتی ہے، جن کے لب و لہجے میں پروردگار کی رحمانیت اور حمیت کا لطف ہے، جن کی ہر ایک ایک بات کلمہ صدق حقیقت لازوال کی مثال ہے، جن کی انگلیوں کے خامے فرسائی پر کاتب تقدیر کو رشک آیا، کون مگا دست بستہ عدم سے شہود بننے کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہو، ان کی سیرت کا بیان کسی انسان کے بس کی بات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ سچ کہا ہے شاعر نے، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ کہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے مثل کہلائے، بچوں، بوڑھوں، قوم در قوم، کریا با کریا، یہاں تک کہ بے جان نباتات کے لیے بھی مثال بن کے آئے ہیں۔ ان کی ارشاد ربی کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ آپ کے آنے سے عورت کو وہ مقام، وہ سایہ، وہ رحمت و شفقت ملی کہ انسان کے حقوق سے مالا مال کیا گیا۔ لڑکیوں کو جو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا اس کا بھی خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر طبقے کے بچے کے لیے عام تھی، جس کی مثال آپ کے بے شمار واقعات دیتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر واپس جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا جو مایوس حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آئے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے سر پر رحمت و شفقت کا ہاتھ رکھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غلام میں کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سایہ تھا کہ جب زید بن حارث کے والد ان کو لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، حبشی نے کہا یا رسول اللہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ آپ کسی کا مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کوئی نہیں کر سکتا۔ منا عید مگر آتش بازی کر کے نہیں، ناچ گانا اور ڈھول تاشوں کے ساتھ نہیں، بلکہ میرے محبوب کے عمل زندگی کے نمونے پیش کر کے۔ میرے محبوب کو، میرے شفیق کو کیا تکالف نہیں دیا گیا؟ شابی ابو طالب کئی دن کھانا نصیب نہیں ہوا، چمڑے کا ایک ٹکڑا آپ اور آپ کے ساتھی باری باری سے چوستے تھے اور اپنی بھوک کو برداشت کرتے تھے۔ ہم حلوہ بنا کر کھا رہے ہیں۔ طائف گئے تو منجلوں نے اتنی پتھر بازی کی کہ آقا رحمت للعالمین کے ٹکنوں سے لہو بہتا ہوا جوتیوں میں آ گیا، جوتیاں لہو سے شرابور ہو گئی۔ جشن ہی منانا ہے تو ان کی اطاعت بھی لازمی ہے، یہ اطاعت کا عین تقاضا ہے۔ ان کی سنتوں کا عمل کرنا، ان کی سنتوں کو حیات تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تبھی تو ہم محبت کا کچھ حق ادا کر سکتے۔ یہ اطاعت سے خالی محبت، یہ اطاعت سے خالی محبت ہی نہیں، یہ بندگیری ہے۔ آج کچھ چند سرپسند لوگ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ محمد عربی کی تسلیل کر دیں گے۔ ان کا نام پیارا نام، ان کے ناموں کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ یہ سرفراہ ایک روز اپنے انجام تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ چوما ہے کچھیوں نے تیرے آستانے کو، چوما ہے کچھیوں نے تیرے آستانے کو، تھاما ہے آسمان نے جھک کر تیرے رکاب، شایا ہے تجھ پر سرور کونین کا لقب، نازا ہے تجھ پر رحمت داری کا خطاب۔ السلام علیکم۔